الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ذہانت۔ اخلاق حسنہ میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے ذہانت۔ ذہانت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا گہرائی سے علم حاصل کرنا، فوراً کسی معاملے کی حقیقت کو جان لینا اور تیزی سے سمجھ لینا ذہانت کہلاتا ہے۔ جو لاپرواہی، بیوقوفی، کند ذہنی یا بات کو دیر سے سمجھنے کے اپوزٹ ہے۔ اسی کو انگریزی میں انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ نیچرل انٹیلیجنس، فطری ذہانت کی بات کرنے والے ہیں۔ فطری ذہانت کے آخر فائدے کیا ہیں؟ ذہانت اخلاقی خوبیوں میں سے، جیسا کہ ہم نے کہا، کہ سب سے اہم خوبی ہے۔ ذہانت ایک کامیاب انسان کی پہچان ہے۔ ذہانت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کائنات کی نشانیوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں بڑھوتری آتی ہے۔ ذہانت پریشانیوں، الجھنوں اور مصیبتوں سے حفاظت کے ساتھ نکلنے کا راستہ پیدا کرتی ہے۔ ذہانت کی وجہ سے انسان اچھے اخلاق اپناتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور ایسے کاموں سے بچتا ہے جن میں بے عزتی ہو۔ ایک ذہین انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ذہین انسان جو ہوتا ہے، کبھی کبھار ایک آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے کامیابی کے لیے اور ایمانداری بھی ہوتی ہے، لیکن طاقت اور ایمانداری اگر ذہانت سے خالی ہونا تو کامیابی سے ایک انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے طاقت اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ اگر ذہانت ہو تو ایک انسان کو اس کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، القوۃ والامانہ لا یکفیان فی حصول المقصود، کہ طاقت اور امانت داری یہ دو چیزیں مقصد کو حاصل کرنے میں کافی نہیں ہوتی، ما لم ینضم الیہما الفتنہ والقیاسہ، جب تک کہ طاقت اور ایمانداری کے ساتھ ذہانت اور سمجھداری شامل نہ ہو جائے۔ گویا کہ ذہین انسان کامیاب انسان ہوتا ہے۔ ذہین انسان کے اندر ہر طرح کے بدلتے حالات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ذہین انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ ذہین انسان کبھی بھی اپنے قیمتی اوقات کو برباد نہیں کرتا، فضول کاموں میں استعمال نہیں کرتا۔ ذہین انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی خوبیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ہنر کو صحیح جگہ پر اور مناسب وقت میں استعمال کرتا ہے، اور ذہین انسان کبھی بھی دھوکے باز سے دھوکہ نہیں کھاتا، فریبی کے فریب کا شکار نہیں ہوتا، اور ذہین انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کے، سوچ سمجھ کر کے لوگوں سے بہتر طریقے سے معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ذہانت پائی جاتی ہے۔ ذہانت ایک انسان کو سچائی اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتی ہے، اور ذہین آدمی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ جان لیتا ہے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، سچ کہاں ہے، جھوٹ کدھر ہے۔ تو یہ ذہانت ہے جو اس کے اندر یہ ساری صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ذہانت کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا ذہانت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہبی ذہانت ہے اور ایک کسبی ذہانت ہے۔
وہبی ذہانت کیا ہے اور کسبی ذہانت کیا ہے؟ وہبی ذہانت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذہانت، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندوں کو خاص ذہانت عطا فرماتا ہے، اس کی بصیرت کو روشن کر دیتا ہے، چیزوں کی سمجھ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ گفٹ کیا ہوا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ اور ذہانت کی جو دوسری شکل ہے وہ ہے کسبی ذہانت۔ انسان اپنی ذاتی محنت سے، گہرے مطالعہ سے، مختلف تجربات سے اس ذہانت کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ذہانت ایک طرف تو اللہ کی طرف سے کسی شخص کو دی جاتی ہے، اور کوئی انسان اپنی محنت سے بھی، کوشش سے بھی، تجربے سے بھی اور گہرے اسٹڈی سے بھی اس ذہانت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ذہین لوگوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ گریگ رائٹ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے 14 صفات بیان کی ہیں ذہین لوگوں کی، انٹیلیجنس کی۔ پہلے نمبر پر سلیقے سے ذہین آدمی جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، اس کے اندر مشکلات کے باوجود چیلنج کو حل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے کام میں جدت ہوتی ہے، اس کے کام میں نیاپن ہوتا ہے، اس کے اندر بچوں جیسی سوچ ہوتی ہے، سوچ عجیب طرح کی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ذہین آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے۔ ذہین آدمی کسی بھی کام کو مکمل جنون اور لگاؤ کے ساتھ کرتا ہے۔ ذہین آدمی اپنے آس پاس کے ماحول میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذہین آدمی ہر بات کو آسانی سے سوچے سمجھے بغیر قبول نہیں کرتا، بلکہ بات کو سمجھ کر کے، سوچ کر کے قبول کرتا ہے۔ ذہین آدمی کی سوچ گہری ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ پہچان ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ذہین لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ذہین آدمی جو ہوتا ہے وہ کام کو توجہ سے، لگن سے کرتا ہے اور اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے۔ برکیف تفصیل کا موقع نہیں ہے، آئیے ہم چلتے ہیں، انبیاء کرام کی ذہانت کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کو جانتے ہیں، صحابہ کرام کی ذہانت کے چند نمونے سنتے ہیں، تاکہ ہم کو پتہ چل سکے کہ اصل ذہانت کیا ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جو انسان انٹیلیجنس کہلائے، جو انسان ذہین کہلائے، لیکن اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو نہ پہچان سکے، وہ لاکھ ذہانت کا دعویٰ کرتا ہو لیکن وہ ذہین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے وہ غافل ہے۔ یہ کون سی ذہانت ہے کہ معمولی ایک دیہاتی انسان بھی، معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس کائنات کو دیکھ کر کے رب کو پہچان لیتا ہے، لیکن یہ ذہین لوگ اپنے رب کی پہچان نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جو اپنے رب کی پہچان نہ کر سکا وہ کون سا ذہین ہوگا؟ تو آئیے نبیوں کی ذہانت کو جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کے کچھ قصے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، جو چاند، ستارے اور سورج کی عبادت کرنے والے تھے، جب دیکھا چاند کو، سورج کو اور ستارے کو، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب یہ ڈوب گئے تو ڈوبتے ہی کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جو نکلے اور ڈوبے وہ رب نہیں ہو سکتا،
جو نکلے اور ڈوبے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذہانت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کے ذہن کو دراصل ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے کھولنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی مورتیوں کو توڑتے ہیں اور بڑی مورتی کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں، اور قوم پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے ہیں، اصل میں ابراہیم علیہ السلام یہی اعتراف کروانا چاہتے تھے، اپنی ذہانت سے یہی ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے کہ جو نہ بول سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو، نہ سمجھ سکتا ہو، تو وہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت۔ اور جب نمرود سے مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، اور نمرود خدائی کا دعوے دار تھا، ایک آدمی کو بلاتا ہے قیدی کو اور اسے سزا دے دیتا ہے، دوسرے کو بلاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مارتا اور جلاتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اس لچرپن کا تجزیہ نہیں کرتے، بلکہ دوسری مثال دے دیتے ہیں یا دوسرا سوال کر دیتے ہیں۔ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہاں جب تم ایسا کر سکتے ہو تو چلو سورج کو اللہ تعالیٰ تو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے نکال دو، اس سے تم واقعی بہت بڑے انسان ثابت ہوگے۔ تو سورج کو مشرق سے اللہ لاتا ہے، وہ مغرب سے کیسے لا سکتا تھا؟ فبہت الذی کفر، کافر جو ہے نا مبہوت ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کا نمونہ دیکھنا ہے تو دیکھیے اس وقت جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے ہیں مکہ میں، ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر کدھر گیا ہے؟ کہا کہ شکار کرنے کے لیے گیا ہے۔ پوچھا کہ گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بہت تنگی کے ساتھ گزر بسر چل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اپنے شوہر کو کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل لے۔ شوہر آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے اپنے شوہر سے بولتی ہے کہ ایک اجنبی انسان آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنا چوکھٹ بدل لو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اپنی ذہانت سے اور اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، شکار کرنے کے لیے گئے تھے۔ پوچھا ان کی بیوی سے کہ گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بہت اچھی طرح سے گزر بسر چل رہا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شوہر آئے تو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہمارے والد تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ایک نقطہ ہے جسے کہہ کر کے آگے بڑھیں گے کہ کیا والدین کے کہنے کی بنیاد پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی ماں باپ نیک ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے اور نیکی کی بنیاد پر اس کی بیوی کے اندر خرابی دیکھی ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لائق نہیں، تو ضرور ایسے ماں باپ کی بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذہانت کا ایک قصہ سنیے۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گمان نہیں کرتے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ ابلیس نے کہا کہ تو پھر آپ جو ہے
اس پہاڑ سے کود جائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلامتی لکھی ہوگی تو آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے ملعون، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کو آزمائے۔ تو آج بھی یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ جس نے صبح سویرے اتنی تعداد میں کھجور کھا لی وہ زہر سے محفوظ رہے گا، تو تم زہر پی لو، یا اس طرح کی کوئی بھی بات، تو ہم کہیں گے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کو آزمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کے کچھ نمونے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں اور ان کے ساتھ اپنا اپنا بچہ تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ دونوں آپس میں جھگڑنے لگی، ایک نے کہا تمہارے بچے کو بھیڑیا لے گیا ہے، اور دوسری کہنے لگی تمہارے بچے کو بھیڑیا لے کر گیا ہے۔ دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیس لے کر کے آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں سے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ چھوٹی عورت کا بچہ لے کر گیا ہے، بڑی عورت کو وہ بچہ دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان دو عورتوں کے فیصلے کو جانا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، ایک چھری لاؤ اور اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا کہ اللہ پر رحم فرمائے، ایسا مت کیجئے، میں مانتی ہوں کہ بچہ بری کا ہی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب سنا کہ چھری لاؤ، بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو بچہ بری کا نہیں تھا، بچہ چھوٹی کا تھا، اس لیے چھوٹی کو درد ہوا۔ بری تو یہ سوچنے لگے کہ چلو ہمارا بچہ گیا ہے تو اس کا بھی چلا جائے۔ اس قرینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے کیونکہ اسی کو درد ہوا ہے۔ تو یہ ذہانت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک دوسرا قصہ جسے اللہ رب العالمین نے سورہ الانبیاء آیت نمبر 78 میں بیان فرمایا ہے۔ ایک آدمی تھا جس کی بکری نے ایک دوسرے آدمی کے کھیت کو چر چک کر کے تباہ کر دیا۔ کھیت کا مالک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیس لے کر کے پہنچا تو کھیت کی تباہی کو دیکھتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ کھیت والے کی جو تباہی ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ساری کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں تاوان کے طور پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس فیصلے کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کھیت والے جو بکریاں ہیں وقتی طور پر لے لیں اور ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں، اور بکری والے جو ہیں وہ کھیت کو ٹھیک کریں۔ کھیت کی کھیتی جب ٹھیک ہو جائے گی اور جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہو جائے گی تو بکری والے اپنی بکری واپس لے کر چلے جائیں گے اور کھیت والوں کا کھیت ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 78 میں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے اس کیس کی صحیح تعبیر، اس کیس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ نقصان تو ہوا تھا کھیت والے کا، لیکن کھیت والے بھی فائدے میں رہے اور بکری والے بھی فائدے میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے کچھ قصے سنتے ہیں۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا مسئلہ پیش آیا۔ ہر قبیلہ کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اس کو حاصل ہو۔ قریب تھا کہ قتل و خون ریزی کی نوبت آ جائے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو کہ کل سویرے
جو کوئی بھی خانہ کعبہ میں دکھائی دے اس کے فیصلہ پر ہم سب کے سب راضی ہو جائیں گے۔ دیکھا گیا کہ کل صبح سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس دکھائی دے رہے ہیں، چنانچہ کہا کہ ھذا الامین رضینا، یہ امانت دار انسان ہیں، ان کے فیصلے سے ہم راضی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہانت سے فیصلہ کیا کیا؟ ایک چادر منگوائی، اس چادر پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلہ کے سرداروں سے کہا کہ اس کے کنارہ کو پکڑیں، اور سب نے مل کر کے حجر اسود کو اس کی جگہ تک پہنچایا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لیا اور اسی جگہ پر رکھ دیا، اور آپ کی ذہانت کی وجہ سے بڑا اختلاف ٹل گیا۔ اسی طریقے سے شروع اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ کر کے صحابہ کو دین سکھاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ دار ارقم کا ہی چوائس کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھائیں؟ تو اس لیے کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ پہاڑ کے اندرونی حصے میں تھا، اور ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ارقم کے گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے دین سکھا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنی ذہانت سے دار ارقم کا چوائس کیا تھا۔ اور ہجرت کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھنی ہے تو غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر کی گھیرا بندی ہو چکی تھی اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار سونتے ہوئے انتظار کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا۔ کیوں؟ اپنی ذہانت سے یہ فیصلہ کیا تاکہ ان کو دھوکہ میں رکھا جا سکے کہ کوئی آدمی ہے جو گھر میں سو رہا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں جب غار ثور سے نکلتے ہیں تو یمن کی جانب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو مدینہ کے بالکل اپوزٹ تھا، تاکہ قریش کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ مدینہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ یمن جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد لوٹ کر کے مدینہ کے راستے پر چلے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تھی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا کہ اس سے جنت کی طرف آ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو اس نے لکھا جواب میں، آپ نے مجھے اس جنت کی طرف دعوت دی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو آپ ہمیں بتائیے جہنم کدھر ہے؟ جب جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو جہنم کدھر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سبحان اللہ، فَأَيْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ، ذرا بتاؤ کہ جب دن آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ اس کا مقصد دراصل سمجھانا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات میں دن آتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے مگر وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی بادشاہت اتنی کشادہ ہے کہ وہاں جنت کی وسعت کے باوجود جہنم کے لیے بھی جگہ موجود ہے۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کی ذہانت کے کچھ نمونے بھی سنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھیے کہ ہجرت کے راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھے جاتے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ ہادن یہدینی، یہ راستہ بتانے والے۔ لوگ کیا سمجھتے کہ یہ راستہ کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کیا ہوتا تھا
کہ یہ دین حق کے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، تاکہ معاملے کو راز میں رکھا جائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تو بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے بیچ رونے لگے۔ ان کو روتے دیکھ کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ اختیار دیا گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے جانکار ٹھہرے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی کہ اس ذہانت کی بنیاد پر انہوں نے سمجھ لیا کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عمر میں بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جو عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت سے جواب دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ تو یہ ذہانت تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا قصہ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ قصہ آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں میں پوچھا تو کہیں سے بھی ایک مہمان کے لیے انتظام نہ ہو سکا، تو آپ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو آج اس مہمان کی ضیافت کرے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میں ضیافت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جاتے ہیں اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آپس میں اپنی ذہانت سے ان لوگوں نے کیا فیصلہ کیا کہ بچوں کو سلا دیتے ہیں، مہمان آئیں گے، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیں گے، کھانا چن دیں گے، مہمان شکم سیر ہو کر کے کھا لے گا۔ چنانچہ پلان کے مطابق ایسا ہی کیا اور چراغ کو بجھا دیا، بچوں کو سلا دیا، مہمان کو کھلا دیا، اور دونوں شوہر بیوی اور بچے بھوکے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین کو اس عمل پر اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم میں آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقے میں ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا قصہ سنتے ہیں، جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو ام سلیم کے پاس آتے ہیں پیغام نکاح دینے کے لیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت سے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابو طلحہ، آپ جیسے انسان کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو شادی ہی نہیں کروں گی، بلکہ یہی ہمارے لیے مہر ہوگا۔ چنانچہ دنیا کا سب سے بابرکت مہر یہی ٹھہرتا ہے۔ اور پھر یہی ام سلیم ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار تھا اور ابو طلحہ گھر سے باہر تھے، بچہ وفات پا جاتا ہے، بچے کو ڈھانک دیتی ہیں اور پڑوس میں سب کو خبر کر دیتی ہیں کہ کوئی بھی
میرے شوہر کو بچے کی وفات کے بارے میں نہ بتائے، میں خود بتاؤں گی۔ چنانچہ جب ابو طلحہ گھر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچے کے بارے میں سب سے پہلے، تو کہتی ہیں وہ اسکن مکان، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، کیونکہ سکون میں تو ہے ہی کہ وفات پا چکا ہے۔ اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، بناؤ سنگھار کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب خوشبو محسوس کرتے ہیں تو جسمانی تعلق بن جاتا ہے۔ پھر جب رات کا ایک اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے تو ابو طلحہ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ کچھ دنوں کے بعد اپنی امانت لینے کے لیے آئے تو کیا آپ کو اعتراض ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، امانت اگر کسی اور کی ہے تو ہمیں اعتراض کیا ہوگا؟ تب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اولاد کی شکل میں ایک امانت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ امانت واپس لے لیا ہے، چلیے تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ تھی ذہانت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کو دیکھیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ حدیبیہ کی صلح مکمل ہو چکی ہے۔ اس صلح میں ظاہر میں لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر کے صلح کر رہے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام نتیجہ کو نہیں جان رہے تھے تو جذبات میں آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جانور ذبح کر لو اور بال مڑوا لو، لیکن وہ صحابہ جو آپ کے اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے آج آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ کیا کریں، کیسے کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت سے کیا جواب دیتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کسی کو مت کہیے جانور ذبح کرنے کے لیے، آپ خود جائیے جانور ذبح کیجئے، اپنا بال مڑوائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بال مڑواتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ نے سمجھ لیا کہ آپ کا یہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، فوراً آپ کی پیروی کی اور جانور ذبح کیا، بال مڑوایا۔ تو یہ ذہانت تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہاں پر ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی مشورے لینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن، کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور یہ ایک مسلمان کی مثال ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ میرے دل میں آیا، کون؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بولنے سے شرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے زبان کھولوں؟ جب کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے لگے، مجلس برخاست ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں اس لیے میں نے بات نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم جواب دیتے تو میرے لیے یہ چیز ملنے سے بھی بہتر تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اس وقت جب کہ کسی مجلس میں اس کا بیٹا جواب دے۔ تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا قصہ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد، یہ چھوٹے تھے، 13-14 سال کے تھے۔ اس چھوٹی عمر میں ایک انصاری سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے ہیں، چلو صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے علم سے ہم سیکھتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محفوظ کیا جا سکے۔
اس انصاری نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں لوگ تم کو پوچھیں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی پست ہمتی کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنی ذہانت سے لگ گئے صحابہ سے دین سیکھنے میں، یہاں تک کہ کسی کے دروازے پر جاتے، اس کو سویا ہوا پاتے تو دروازے پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ وہ گھر سے نکلتے اور شرماتے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلا لیا؟ کہتے کہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث آپ سے سیکھنی تھی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا اور میرا یہ حق تھا۔ اس طریقے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر رہے ہیں دین کے مسئلے میں، تو اس انصاری نے کہا تھا ھذا الفتى کان اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا۔ تو یہ ہے ذہانت کہ وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا ایک دوسرا قصہ ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بدری صحابہ کے بیچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھاتے تھے، اور جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ صحابہ میں چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود بڑے عالم بن گئے تھے، تو بدری صحابہ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی تھی کہ چھوٹے بچے کو امیر المؤمنین ہم سب کے بیچ میں بیٹھاتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سورہ النصر کی تفسیر کیا ہے، سورہ النصر میں آخر کیا پیغام ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس میں فتح کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس سے وہی سمجھتا ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ تو یہ تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے تو بہت سارے قصے ہیں، ایک قصہ پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ افک پیش آیا تھا تو اس میں ہوا یہ تھا کہ قافلہ سے پیچھے رہ گئی تھیں، جب آئیں تو ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک انسان ایسی حالت میں حواس کھو کر کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں جہاں سے گئی تھیں، تاکہ جب قافلہ دیکھے گا کہ اس میں آدمی نہیں ہے تو لوٹ کر کے یہیں پہ آ کر کے ڈھونڈے گا۔ یہ ذہانت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب منافقین نے شرانگیزی کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات پھیلا دیا اور الزام لگایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ، یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تیری براءت نازل فرما دے گا، اور اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت سے کہتی ہیں کہ ابو جان آپ جواب دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں؟ اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ آپ جواب دیجئے، ماں کہتی ہیں کہ میں کیا جواب دوں؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ تہمت کی بات سن لی ہے، یہاں تک کہ یہ آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ مان لیا ہے۔ اب اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں اس معاملے کا اعتراف کر لوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو آپ مان لیں گے۔ اللہ کی قسم، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے
وہی مثال پاتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ذہانت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور جب تخیر کی آیت اتری جس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرے اور جو چاہے الگ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے کہا کہ دیکھو، میں یہ بات بتا رہا ہوں، تم پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ تو کیا کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ افی ھذا استامر ابویہ، کیا اس معاملے کو لے کر کے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جب ہم صحابہ، صحابیات اور اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے واقعات سے ہم گزرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر ذہانت کیسے پیدا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ ہم نے کہا کہ ایک تو وہبی ذہانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، گفٹ فرماتا ہے، لیکن ذہانت کی دوسری قسم کسبی ذہانت ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اپنی کوشش کی بنیاد پر ہم حاصل کر پاتے ہیں، اور ماڈرن سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ایک انسان مشق سے، کوشش سے ذہین بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم اپنے اندر ذہانت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کی دولت سے ہم مالا مال ہوں۔ اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ذہین کتنے بھی رہیں لیکن حقیقت میں ذہین نہیں۔ طاہر بن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الایمان یزید الفتنہ، ایمان ذہانت میں بڑھوتری لاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلسل سیکھنے کی عادت ڈالیں، اسٹڈی کریں، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ کتابوں کا مطالعہ دماغ کے لیے عجیب طرح کی ورزش ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا ذہن وسیع ہوتا ہے، ہماری فکر بلند ہوتی ہے۔ آج جو ہماری نئی نسل کی صلاحیت میں سطحیت پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل اسٹڈی نہیں کرتی، کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتی۔ کسی بھی ٹاپک پر کم سے کم ڈیلی آدھا گھنٹہ تو مطالعہ ہونا ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے نئی مہارتیں سیکھنے کی کوشش کریں، نئی زبان سیکھنا، کوئی بھی ٹول سے فائدہ پہنچانے والا اسے سیکھنے کی کوشش کرنا، اور ہر چیز کو اپنے لیے چیلنج سمجھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ذہن کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب ہم صحیح معنوں میں اپنی ذہانت کو بڑھا پائیں گے۔ سوال پوچھیں، کیوں اور کیسے؟ سوال پوچھنے کی جب ہم عادت ڈالتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہماری ذہانت بڑھتی ہے۔ کچھ بھی ہوا، کچھ بھی سنا، سوال آتا ہی نہیں ہے ذہن میں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ذہن محدود ہو رہا ہے۔ تو سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طریقے سے غلطیوں سے سیکھیں۔ ہم نے جو کچھ بھی بولا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے، اس کے بارے میں فیڈ بیک لیں اور اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر دماغی ورزش کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے ذہن میں تازگی آتی ہے، ذہن بڑھتا ہے، ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفکر هو الذی ينقل من موت الفتنۃ الی حیات الیقظہ، فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ذہانت کی موت سے بیداری کی زندگی کی طرف منتقل کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اسی لیے تاکہ اس کو استعمال کریں۔ روزانہ کچھ وقت
اکیلے میں گزاریں، کائنات کے اسرار پر غور کریں، اپنے کاموں کے بارے میں بہتر طریقے سے انجام دینے کے حوالے سے پلاننگ کریں، دماغ میں بات بیٹھانے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ اچھا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دماغی کھیل کی طرف دھیان دینا، پہلیاں بوجھنا، میتھمیٹکس کے کچھ ٹولز کو حل کرنا۔ یہود کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ امید سے ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، تو دماغی کام کرتی ہیں، کیونکہ آج سائنس خود کہتی ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ ماں کے ذہن سے متاثر ہوتا ہے، ماں کا اثر قبول کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہود کی عورتیں جب امید سے ہوتی ہیں تو دماغی کام کرتی ہیں تاکہ ان کے پیٹ میں پل رہا بچہ ویسے ہی شارپ ذہن والا بنے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اور زیادہ اس ٹول کو استعمال کرنا ہے۔ میموری کی ایکسرسائز پہ دھیان دیں، یادداشت کی مشق کریں، چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی آیات حفظ کرنا ہے، اشعار یاد کرنا ہے، فون نمبرز یاد کرنے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یاد کرنے کی وجہ سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ گیپ لیں، لگاتار کسی کام میں لگے رہنا، گیپ نہ لینا، یہ بھی بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اور ہمارا دین جو ہے نا 5 وقت کی نمازوں کے ذریعہ خود ہمیں گیپ کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کام میں لگے ہوئے تھے، نماز پڑھتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تو گیپ لینے کی وجہ سے ذہن بڑھتا ہے۔ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں، ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ پینا، ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز میں لگنا دراصل ایک انسان کو سست بنا دیتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں 16 سال سے سیراب ہو کر نہیں کھایا، کیونکہ سیرابی بدن کو اوجھل کر دیتی ہے، دل کو سخت بنا دیتی ہے، ذہانت دور کرتی ہے، نیند لاتی ہے، اور عبادت کی ادائیگی سے کمزور بناتی ہے۔ اسی لیے کھانے پینے میں بھی زیادہ کھانا بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے مناسب کھانا کھانا چاہیے، اچھی غذا لینا چاہیے۔ اخروٹ ہے، مچھلی ہے، زیتون کا تیل ہے، ہری سبزیاں ہیں، جو دماغ کو بہتر کرنے والی غذا ہو، وہ استعمال کرنے سے ہمارا ذہن تیز ہوتا ہے۔ پانی کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ دماغ کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ پانی کی جو کمی پڑتی ہے، اس کمی کی وجہ سے ہمارا فوکس متاثر ہوتا ہے اور ذہن کمزور ہونے لگتا ہے۔ نیند بھی بھرپور لینی چاہیے، 7 سے 8 گھنٹے ضرور سونا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے حساب سے سوتے ہیں، نہیں، اگر ہم 8 گھنٹے ہی سوتے ہیں اور 60 سال کی زندگی ہم کو ملتی ہے تو جانتے ہیں 20 سال تک سوئے رہ گئے، تو کم سے کم 8 گھنٹے سونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم بھی نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ کو ریسیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لائف اسٹائل میں چینجنگ لائیں، اپنے آس پاس کی چیزوں کو گہرائی سے سوچیں، ان پہ غور کریں، نتیجہ لینے کی کوشش کریں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے، AI کی وجہ سے ہم کچھ بھی اپنے دماغ سے کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لکھنے کی عادت ڈالیں، آپ کے جو خیالات بن رہے ہیں ان خیالات کو ڈائری پہ لکھیں، اس کی وجہ سے ہماری سوچ میں کلیئرٹی آئے گی۔ اور نگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تناؤ سے، غصہ سے دور رکھیں، پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی روحانیت سے خالی نہ ہو، اخلاقی پہلو پر دھیان دیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ چیزیں ذہن کو شارپ بناتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ انہی باتوں کے ساتھ
آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔